الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں ہر کام کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ اگر کسی کام میں ان اصولوں کا خیال نہ رکھا جائے تو بعض اوقات فائدے کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے، جیسا کہ ڈرائیور اگر ٹریفک کے اصولوں کے مطابق ڈرائیونگ نہ کرے تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یوں ہی تربیت کرنے کے بھی کچھ قواعد اور احتیاطیں ہیں، اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ تربیت کرنے کے حوالے سے کچھ احتیاطیں بیان کی گئی ہیں، آئیے چند ایک سنتے ہیں۔ نمبر 1، تربیت میں لمبی چوڑی گفتگو سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے سامنے والا اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ مختصر سے مختصر الفاظ میں اپنی بات بیان کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ سننے والے کی توجہ قائم رہے اور اس کے ذہن میں بات اچھی طرح بیٹھ جائے۔ احادیث میں اکثر ایسے جملے ملتے ہیں جو الفاظ کے اعتبار سے بہت مختصر ہیں مگر ان میں معانی کا ایک سمندر چھپا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے فرامین کہ جن میں الفاظ مختصر ہوں اور معانی کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ وسیع ہوں، ان کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ آئیے ایک سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما جمع شیء الی شیء افضل من حلم الی علم۔ علم کے ساتھ حلم بھی جمع ہو جائے تو اس سے بہتر کوئی چیز کسی چیز کے ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ دیکھیے الفاظ مختصر ہیں لیکن معانی کا ایک پورا سمندر اس میں موجود ہے۔ یوں ہی ہر وقت تربیت کرتے رہنا بھی اکتاہٹ بلکہ بعض اوقات تو رد عمل کا باعث بن جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعرات کو وعظ فرماتے تھے۔ آپ سے روزانہ وعظ کرنے کی خواہش ظاہر کی گئی تو ارشاد فرمایا، میں تمہیں اکتاہٹ میں مبتلا کرنے کو ناپسند کرتا ہوں اور میں اس طرح تمہاری رعایت کرتا ہوں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکتاہٹ کے خدشے کے باعث ہماری رعایت کرتے تھے۔ اس لیے تربیت کرنے والے کو چاہیے کہ تربیت کے لیے مناسب موقع تلاش کرتے رہے، جیسے ہی کوئی موقع ملے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور تربیت سے غفلت نہ برتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک مردہ بکری کے پاس سے ہوا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ بکری اپنے مالک کے نزدیک کس قدر حقیر ہے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم کہ جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جس قدر یہ بکری اپنے مالک کے نزدیک حقیر ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر اور ذلیل ہے۔ اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو اس سے کبھی ایک قطرہ بھی نہ پلاتا۔ تو اس طرح آپ نے صحابہ کرام کی بر وقت تربیت فرمائی۔ ایک مرتبہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دنیا کی کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے تو موقع پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی توجہ کا رخ کمال حکمت عملی سے آخرت کی طرف پھیر دیتے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریشم کا کپڑا بطور تحفہ پیش کیا گیا۔ صحابہ کرام باری باری اس کپڑے کو اپنے ہاتھ میں لینے لگے اور اس کی خوبصورتی اور ملائمت پر تعجب کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم اس پر تعجب کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لمنادیل سعد فی الجنۃ خیر منہا، یعنی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وقتاً فوقتاً اپنے اصحاب کی ذہن و فکر کی تعمیر کرتے اور ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتے اور دنیا کی بے وقتی کو مختلف مواقع پر اس انداز سے صحابہ کرام کے ذہنوں میں بٹھایا
کہ پھر دنیا کی ظاہری چمک دمک اور اس کی رنگینیاں بھی ان کو کبھی اپنی طرف نہ کھینچ سکیں۔ تربیت کرتے وقت اگر محسوس ہو کہ زبانی بات زیادہ مفید اور مؤثر ثابت نہیں ہو سکے گی اور سامنے والے کا دل پوری طرح مطمئن نہیں ہوگا تو زبانی بتانے کے ساتھ عمل سے بھی تربیت کی جائے اور عملی طریقہ کر کے دکھایا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیف الطہور، یعنی وضو کیسے کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں پانی منگوایا اور اسے پورا وضو کر کے دکھایا، پھر ارشاد فرمایا، جس نے اس پر کچھ اضافہ یا کچھ کمی کی تو اس نے برا کیا اور ظلم کیا۔ تو اسی طرح اگر کبھی عملی طور پر بھی تربیت کرنی پڑ جائے تو عملی طور پر تربیت کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔